السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 7 کے 17ویں رکوع کو کور کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء۔ یہاں پر دیکھیے کیونکہ میم پر تشدید ہے تو بشرم پر ہم نے غنہ کیا، بشرم۔ یہاں شیئن تھا لیکن کیونکہ دو زیر پر وقف کرنا ہو تو ہم جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے شیئن کو شیء۔ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے ایک جگہ قلقلہ، قدری ہی، دال پر ہم نے قلقلہ کیا کیونکہ دال ہمارا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف، تو، با، جیم، دال، جب ان حروفوں پر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری آواز جو ہے وہ لوٹتی ہے۔ قدری ہی، قدری ہی، اس کو ہم قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس۔ یہاں دو تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے اس کے جوائنٹ پر نوروں پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ ہم نے پڑھا ہے اس کو نوروں، نوروں للناسی، کیوں؟ کیونکہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہوتی ہے نون پر تو غنہ ہوتا ہے۔ میم پر تشدید تھی تو غنہ تھا، نون یا میم پر تشدید ہو تو دونوں کنڈیشن میں غنہ ہوتا ہے۔ للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا۔ اب آپ نے دیکھا جب دو زیر کی تنوین تھی اور میں نے یہاں وقف کیا تو جزم دے کر سانس توڑا تھا، میں نے اس کو پڑھا تھا شیء، لیکن دو زبر کی تنوین ہے تو میں نے اس کو کثیر نہیں پڑھا، میں نے اس کو پڑھا ہے کثیرا۔ کیوں؟ کیونکہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے کثیرا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ یہاں حروف مدہ، یہاں حروف مدہ، یہاں حروف مدہ، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہے، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے الفاظ میں ہے۔ ان دونوں ہی مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل، اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو پڑھا تعلموا ولا، لیکن یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یعنی حروف مدہ اور حمزہ سیم الفاظ میں ہے، تو ہم اس والے حروف مدہ کو کہتے ہیں مد متصل، مد واجب بامانی اہم۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 4 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها۔ میں نے ایک بار بین یدئی پہ وقف کیا، دوبارہ یدئی کو پلا کر پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بنا وقف کی کنڈیشن کے ہمارا سانس کہیں ٹوٹ رہا ہے اور ہم وقف کرتے ہیں تو ہم وہاں جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں، یعنی یدئی کو ہم پڑھیں گے یدئی، پھر اسی الفاظ کو یا اس سے ایک الفاظ پیچھے، ویورز یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ملا کر پڑھیں، تھوڑا کتنا؟ تو ایک الفاظ پیچھے سے آپ ملا کر پڑھیں گے۔ یدئی ہی، بین یدئی سے ہم نے دوبارہ پڑھا اور وقف مطلق کی علامت پر پھر ہم نے وقف کیا۔
والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. حمزہ پر کیونکہ جزم سکون ہے، حمزہ پر جب جزم سکون ہو تو حمزہ ساکنہ کہلاتی ہے، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے یؤمنون. یؤمنون ایک طرح کا جھٹکا ہم حمزہ ساکنہ پر کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر بھی ادغام ناقص کا قاعدہ جاری کیا، یعنی اوم اس شیء اوم کے اوم جوائنٹ پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ دوسرے الفاظ میں ہے تو اسے ہم کہیں گے مد منفصل مد، اور 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تا واو پیش تو کو. باسطو اخرجوا انفسکم. جو حروف مدہ یہاں پایا گیا وہی ہمارا یہاں پر پایا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. یہاں پر دیکھیے جیم پر کیونکہ جزم سکون ہے تو ہم نے یہاں پر خلخلہ کیا ہے. واو ساکن سے پہلے ہمارا پیش ہے تو یہ واو ساکنہ حروف مدہ کہلائے گی. تجزون کیسے قلقلہ کیا، تجزون کیسے حروف مدہ کا یوز کیا، ہونی کو ایک الف کے برابر کھینچا، ہونی ہونی. جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف حروف مدہ. اس کے بعد یہ دیکھیے کھڑا زبر، حمزہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ ہمارا حمزہ کہلاتا ہے. کیونکہ اس الف پر کھڑا زبر ہے تو یہ ہماری حمزہ کہلائے گی. یا پر کھڑا زبر ہے تو دونوں کو ایک ہی مقدار سے ہم کھینچیں گے. آیاتی ہی یہ کھڑی زیر ہے، اس میں ہی کی آواز کو برابر کھینچیں گے. جس طرح حروف مدہ الف یا واو کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اسی لیے اس کو سیم مینر میں کھینچیے، آواز بالکل مجہول نہیں ہونی چاہیے. آیاتہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ. اس جوائنٹ کو دیکھیے، دو زیر کے بعد واو آ رہا ہے، یعنی دو زیر کے بعد اگر یا واو میم نون میں سے کوئی حروف آئے تو وہاں ادغام ناقص کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اس کے جوائنٹ پر تیوں پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے مرتیوں. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو 4 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. شُرَكَاء. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے نون ساکن پر اخفا کا قاعدہ جاری کیا اور یہاں پر ہم نے نون کو پڑھا ہے کنتم کنتم. یہیں پر یہ رکوع ہمارا پورا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.